بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے گا تو خدا تعالی شناس اور دانا ہے۔ عزیز المحترم ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مال تحصیل میرٹھ ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 158 پڑھی اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ ہر معنی عرض کرتا ہوں صرف نحو کے۔ انا اس کا معنی بے شک ہے، یہ بلا شبہ بے شک کا معنی دیتا ہے۔ صفا جو ہے پہاڑ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے جہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی۔ ایک صفا ہے، والمروہ دوسرا مروہ ہے، دونوں پہاڑیاں ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ بالکل صاف ہیں، پکی سڑک بہت عمدہ طریقے سے اوپر جو ہے چھت بنا دی گئی ہے، جہاں بی بی نے دوڑ لگائی پھر آہستہ پھر دوڑ لگائی، وہاں نشان لگے ہوئے ہیں سبز اور دوسرے۔ من سے اس کا معنی ہے، اور من جو ہے یہ جار ہے۔ شاعر کہتے ہیں عربی میں نشانیاں نشانات کو، تو یہ شاعر جو ہیں نشانیاں جو ہیں یہ شاعر جمع ہے شعیر کی۔ اللہ کا معنی اللہ ہی ہے، فمن فا معنی پاس ہے، اور من جو ہے یہ جو ہے جو کا معنی دیتا ہے۔ من میں نہ کون مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی جو ہے جاندار چیز ہو وہاں پر جو ہے من استعمال ہوتا ہے۔ فا معنی پاس ہوتا ہے، فا جو ہے ترتیب کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ترتیب بھی جلدی کے لیے معنی دیتا ہے۔ حج کا معنی حجہ کا معنی حج ہے، حج کرے۔ آگے ہے بیت، البیت، بیت میں نا خانہ کعبہ ہے، گھر بیت کو کہتے ہیں، اور یہ الف اور لام لگا دیا گیا ہے تو یہ معنی ہوا یہ بیت نکرہ ہے اور الف لام لگانے سے معرفہ بن گیا، یعنی خاص گھر۔ تو خاص گھر سے مراد بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ۔ اوے تمرا، اوے کا معنی او یا، اور اے تمرا عمرہ کے معنی دیتا ہے، عمرہ کرے کوئی بھی۔ فلا جناح، فا معنی پاس، لا معنی نفی، جناح دونوں کا معنی بنے گا فلا جناح تو نہیں کوئی حرج۔ جناح کا معنی میرے دوستو حرج معنی بنتا ہے۔ علیہ لفظ ہے علیہ، علا معنی اوپر ہوتا ہے پر ہوتا ہے، ہا جو ہے علیہ کی ہا یہ ضمیر متصل ہے واحد ہے، اس کا معنی ہے علیہ کا معنی ہے اس پر۔ ان شرطیہ ہوتا ہے، جہاں ان ہوتا ہے جزا ضرور ہوتی ہے، ان کے یطوفا وہ طواف کرے، مضارع کا صیغہ یا مضارع کا ہے تو وہ طواف کرے کا معنی دے رہا ہے، یعنی طواف مضارع جو ہے حال کا معنی بھی دیتا ہے اور استقبال کا معنی بھی دیتا ہے۔ بہما با معنی ساتھ ہوتا ہے، ہما جو ہے یہ تسنیہ یعنی ان دونوں، یعنی ہا ہما ہم۔ آگے ہے وامن، وامن اور ہے، من معنی جو ہے اور جو تطوع خوشی سے کرے، یعنی طواف کے معنی ہیں کہ کوئی خوشی سے طواف کرے۔ خیرن، خیر معنی ہوتا ہے اچھا نیکی بھلائی، یعنی خیرن کوئی نیکی کرے کوئی بھلائی۔ فإنا پس بے شک، تو اللہ کا معنی اللہ ہے، شاکرون یعنی قدردان، شاکر شکر کرنے والا، علیم جاننے والا۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ فمن حج البیت او اعتمر کی تفسیر جو ہے میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی ادب کی گاہوں میں سے ہیں، اداب گاہوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ مکہ میں دو پہاڑ ہیں،
شاعر جمع شعیراتن یعنی شعیرتن کا واحد ہے، شعیرہ بمعنی علامت، یہاں نشانی مراد شاعر سے عبادت کے طریقے ہیں، اور شاعر انہی اس لیے فرمایا گیا کہ وہ طاعت الہی کی علامت ہیں۔ صفا اور مروہ میں سعی کرنا سب کے نزدیک واجب ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سنت فرمایا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ طواف کرے ان دونوں میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ طواف کرنے والے پر کچھ گناہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ مباح ہے، اور نیز آگے آیات مبارکہ میں آئے فمن تطوع بھی ان کی دلیل ہے، کیونکہ تطوع نفل کو کہتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ مباح ہونا اور نفل ہونا یہ دونوں وجوب سے عام ہیں، اس لیے اس کے کچھ منافی و مخالف نہیں، ایک شے پر اطلاق واجب اور مباح کا آ سکتا ہے۔ حج لغت میں قصدن کو کہتے ہیں، اور اعتمار زیارت کرنے کو یہاں مراد وہ مخصوص عبارتیں ہیں طریقے متوسط سے منحرف ہونے کو جناح کہتے ہیں۔ شان نزول اس آیات کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ صفا اور مروہ پر اصاف اور نیلہ دو بت تھے۔ صفا پر جو تھا وہ بت تھا، اس کا نام تھا اصفا، اور دوسرا بت تھا نائلہ، دو بت تھے۔ اصاف پر جو تھا صفا پر تھا، اصاف صفا پر تھا، اور جبکہ نائلہ مروہ پر تھا، یعنی دو بت تھے۔ جو اصاف بت کا نام ہے وہ تھا صفا پر، اور جو نائلہ بت تھا وہ تھا میرے دوستوں مروہ پہاڑی پر۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک عورت آئی، اس کا نام تھا نائلہ۔ میں نے کہا کہ یہ بت کا نام ہے، آپ نائلہ نہ رکھیں، بت کا نام نہ رکھیں۔ تو میرے دوستوں اس کو میں یہی حوالہ دیا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ نائلہ جو ہے یہ بت تھا، اور نائلہ جو ہے یہ مروہ پہاڑی پر تھا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرا دیا، ٹکڑے کر دیا فتح مکہ کے وقت۔ تو آپ اس کا نام جو ہے آپ نے اپنا نام تبدیل کرنا ہے۔ تو میرے دوستو امید ہے کہ وہ اس نے تبدیل کر دیا ہوگا۔ اب میں آپ کو صفا وہ جو اصحاب وغیرہ تھے ان کے متعلق میں عرض کر رہا تھا۔ اہل جاہلیت ان بتوں کی تعظیم کے لیے صفا مروہ کے درمیان طواف کیا کرتے تھے اور ان کو مس کرتے تھے۔ جب اسلام کا ستارہ چمکا تو مسلمان صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے ان بتوں کی وجہ سے اعتراض کرتے اور جی میں نفرت کرتے۔ ادھر انصار قبل از اسلام منات بت کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے سامنے پکار کر دعا کرتے، اس لیے کہ انصار بھی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے سے کراہت کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کے باب میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ حاکم نے ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان زمانہ جاہلیت میں شیطان تمام رات طواف کرتے تھے، یعنی جو آدمی عورت یا مرد کام الٹا کرتے تھے یہ طواف بتوں کے، تو ان کو شیطان فرمایا گیا ہے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان بت تھے۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صفا اور مروہ کے درمیان ہم طواف نہیں کریں گے کیونکہ ہم جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیات مبارکہ نازل فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بخاری شریف نے عاصم سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفا مروہ کی سعی کے بارے میں پوچھا، یعنی دوڑ کے بارے میں، تو ہم قبل از اسلام اس سعی کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم نے سعی چھوڑ دی۔ اس پر آیات مبارکہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ نازل ہوئی۔ اور صحیح میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس نہیں کچھ گناہ اس پر کہ طواف کرے۔ ان میں سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی واجب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا، اے بھانجی تم نے کیسی بات کہی ہے؟ اگر آیت کا یہ مطلب ہوتا
جو تم نے بیان کیا ہے تو عبارت قرآنی اس طرح ہوتی ولا جناح علیہ ان لا یطوفا بہما، یعنی ان کا طواف نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت تو انصار کے بارے میں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ قصہ اس طرح ہے میرے دوستو کہ انصار مناجات بت کی عبادت کرتے تھے، جب مسلمان ہوئے تو صفا مروہ کے درمیان طواف سے ان کو کراہت محسوس ہوئی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم قبل اسلام صفا مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ، ہم قبل اسلام جو ہے مروہ صفا مروہ کی جو ہے دوڑ لگاتے تھے، اس لیے ہم صحیح سے جی میں تنگی معلوم ہوتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ان الصفا والمروہ، اس لیے اب صحیح سے جی میں تنگی معلوم ہوتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ انشاءاللہ بقیہ اس آیات مبارکہ کی تفسیر آئندہ میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔